السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ تمام شکر، تمام تعریف اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جیسے کہ اس کے چہرہ انور اور اس کی عظیم سلطنت کو زیبا ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر کے بعد میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تمام حضرات و خواتین کا جو اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور اس کے بعد ٹرسٹیز کا کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ محفل سجائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں بات سننا سنانا خیر و برکت کا باعث بنائے، آمین ثم آمین۔ تاکہ ہماری طرف سے آپ کی مہمان نوازی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اس لیے ہم نے پروگرام اسکیجول کو 10 منٹ سے جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے۔ اس کے لیے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے جیسے عرض کیا کہ آپ کی مہمان نوازی میں کوئی خلل نہ ہو، اس کے لیے پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا آگے کر لیا۔ انشاءاللہ اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور آغاز کریں گے تلاوت قرآن کریم سے، جس کے لیے میں دعوت دوں گا ہمارے مکتب محمودیہ اسلامیہ جنجار گوٹ کا ایک طالب علم سعید اللہ، جو کہ ہمارے یہاں حفظ کا اسٹوڈنٹ ہے، آ کے ہمارے سامنے انشاءاللہ تلاوت کلام کرے گا۔ سعید اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ ولا تستوی الحسنة ولا السیئة، ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم۔ صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ ہمارے ان حفظ اسٹوڈنٹس بچوں میں سے ایک بچہ ہے جو ماشاءاللہ ہمارے 3000 سے زائد قرآن سکولز میں قاعدہ، ناظرہ اور حفظ کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سورہ حامیم السجدہ کی 4 آیات، آیت نمبر 33 سے لے کے 36 تک اس نے جو ہے وہ تلاوت کی۔ جو پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو بلائے اللہ کی طرف اور نیک اعمال کرے اور کہے کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کام کے لیے قبول فرما لے کہ یہ زبان، یہ قوت گویائی، یہ پاور آف اسپیچ جو اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا ہی خوب ہو کہ یہ اللہ کی طرف اور اللہ کے کلام کی طرف بلانے کے لیے ہماری یہ زبانیں اور یہ قوت گویائی استعمال ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میں پھر سے ایک بار آپ تمام حضرات کو خوش آمدید تہہ دل سے کہتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات و خواتین کا جو الحمدللہ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ تھوڑا سا انشاءاللہ انٹروڈکشن اور تاریخ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کی اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ یہ 1960s کے مڈ کی بات ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے بندوں کو قرآن سکھاؤ، اور وہاں سے وہ بندے
جناب حاجی محمد رفیع شمسی صاحب رحمہ اللہ، انہوں نے اس کام کا آغاز اپنے گھر سے اور اپنے گھر میں مکتب کھول کر کیا، اور اس کو پھر وہاں تک لے کر گئے کہ اب یہ قرآن جو پڑھانے کی ذمہ داری ہے گویا اس طرح سے لی کہ گویا یہ ان کی ذمہ داری ہو، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہر بچے ہر بچی کا یہ حق ہے کہ اسے قرآن حکیم پڑھنا اور صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو۔ ان کا اخلاص اور ان کی محنت، الحمدللہ ان کے رفقا، ان کے دوست احباب بھی کچھ ان کے ساتھ جڑے، اور پھر جس طریقے سے محنت کی ہے تو چند ہی سالوں میں قرآن حکیم کے یہ مکاتب اور یہ قرآن اسکول پورے ملک میں الحمدللہ پھیلتے چلے گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ابھی مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان بھی موجود تھا، اور الحمدللہ آج بھی ہماری ریپوزیٹری میں بنگالی زبان میں جو وہ سرٹیفکیٹس دیے جاتے تھے بچوں کو اور اساتذہ کرام کو، ہمارے یہاں موجود ہیں۔ تو الحمدللہ اس طرح نیشن وائڈ پہلا کہ پھر مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان اور پھر انٹرنیشنل سینٹرل ایشین کنٹریز میں ہمارے چند مکاتب کا آغاز ہوا، انڈیا میں ہمارے چند مکاتب کا آغاز ہوا، سعودی عربیہ میں ہمارے مکاتب پھر آگے مزید ایکسپینڈ ہوئے، اور اس طریقے سے الحمدللہ یہ کام اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے پھیلتا چلا گیا۔ پھر جب یہ کام بڑھ رہا تھا تو ظاہر ہے اس میں سب سے بڑی ضرورت نصاب اور قرآن حکیم، وہ تو ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ، لیکن پڑھائے گا کون؟ چنانچہ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم ایک ایسا ٹیچر ڈیولپمنٹ پروگرام، ایک معلم تربیتی کورس ڈیولپ کریں گے کہ جو معلمین اور معلمات تیار کرے۔ چنانچہ ایئر آن ایئر الحمدللہ پھر بڑی تیزی سے معلمین اور معلمات کی ڈیولپمنٹ کا سلسلہ چلتا رہا۔ تھوڑا اور آگے چلے تو ایک اور خیال حاجی صاحب کو آیا، اور وہ ان لوگوں کا کہ جو کہ سوسائٹی کا وہ طبقہ ہے کہ اگر وہ وہاں چلا جائے، اس میں سے کوئی بھی معاشرے میں سے اس جگہ چلا جائے تو ایک طرح سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، زندگی گویا کہ رون ہونے والا معاملہ ہوتا ہے، اور وہ ہے پریزن۔ اب پریزن کے اندر، جیلوں کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہاں کا یہ سوچنا کہ ادھر جو جا رہا ہے وہ شخص اور وہ عورت جو اگر کسی وجہ سے، وجہ بے وجہ، جانے انجانے کس وجہ سے بھی اگر وہ گئی ہے یا چلا گیا ہے تو وہ بھی قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہے۔ جب کام شروع کیا تو یہ دیکھا کہ وہاں پر تو لوگ ایسے آتے ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی نہیں ہوتا، کہنے کو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ چنانچہ کلمہ کلاس سے آغاز ہوا، پھر طہارت، ابتدائی دینی تعلیمات، وضو کے فرائض، قاعدہ، ناظرہ، حفظ، اور اس سے یہ بات پھر اور آگے بڑھی، ترجمہ قرآن کلاس، خاص طور سے ان لوگوں کے لیے کہ جنہیں سزائے موت کا جو سزا ہے وہ سنا دی جاتی ہے۔ یہ لوگ جب 30ویں پارے کا ترجمہ پڑھتے ہیں سورہ نبا سے لے کے سورہ ناس تک، تو ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی درجے اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا اپرچونٹی ان کے پاس ہوتی ہے اس وقت اصلاح کی اور توبہ کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ کچھ ہی دنوں میں ہمارا وقت آنے والا ہے، ان کی تاریخ دے دی گئی ہے، سزائے موت ہو گئی ہے۔ اب یہ لوگ جب پڑھیں گے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی حوث نے ہلاک کر دیا، دھوکے میں ڈالے رکھا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو یہ وہ اپرچونٹی پھر آئیڈینٹیفائی کی حاجی رفیع شمسی صاحب رحمہ اللہ نے، اور جیلوں میں کام کا آغاز 1980s میں کیا، اور وہ کام پھر بڑھتے بڑھتے الحمدللہ چاروں صوبوں میں پھیلتا چلا گیا۔ گلگت بلتستان کی جیلوں میں بھی الحمدللہ آج ہمارا جو نیٹ ورک ہے اللہ کے فضل و کرم سے وہ پھیلا ہوا ہے۔ الحمدللہ ہمارے درمیان شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا چکے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ الحمدللہ حاجی رفیع شمسی رحمہ اللہ کا بھی یہ خواب تھا
کہ جس میں ایک ایک بچے تک قرآن حکیم کی تعلیم کو پہنچانا اور اس کو اس قابل کر دینا کہ وہ صحیح طریقے سے قرآن حکیم پڑھ سکے، اور پھر ان کو پڑھانے کے لیے معلمین اور معلمات کی تیاری، اور پھر تیسرا ایک نگلیکٹڈ طبقہ جو سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے پریزن کے اندر، ان کی تعلیم و تعلم کا سلسلہ الحمدللہ یہ پھر بڑی تیزی سے پورے پاکستان میں پھیلا، اور آج الحمدللہ 3000 سے زائد قرآن اسکولوں میں اس وقت 98,000 سے زائد طلبہ اور طالبات قاعدہ، ناظرہ، حفظ اور اسی طرح ابتدائی دینی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ جیلوں کے اندر 66,000 سے زائد پرزنر اس وقت کلمہ کلاس سے لے کے دراسات دینیہ اور درس نظامی تک کی تعلیمات الحمدللہ حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں ہی میں تقریباً 70,000 معلمین اور معلمات الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن نے ان کو معلم اور معلمین تربیتی کورس کروا کے ڈیولپ کیا، جن کا میجورٹی جو پرسنٹیج ہے وہ الحمدللہ آج بھی مختلف مقامات پہ، مدارس میں، اسکولز میں قرآن حکیم کے تعلیم و تعلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہاں تک آ جانے کے بعد الحمدللہ پھر ہمارے ٹرسٹیز جو اس وقت اکابر ہیں، انہوں نے یہ اس بات کو ایویلیویٹ کیا کہ یہاں تک تو ہم آ گئے، اب آگے اس کو کس طریقے سے آگے لے کے جانا ہے۔ چنانچہ جو بھی آج کل کے دنیاوی یوں کہیے کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس کی کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ کا فیصلہ کیا، اور وہ اس طریقے سے کہ جو آج کے دور میں کوڈ آف کارپوریٹ گورننس کی بیسٹ پریکٹسز ہیں، ٹرانسپیرنسیز کی بیسٹ پریکٹسز ہیں، ان کو امپلیمنٹ کیا، اور ٹرسٹیز لیڈ آرگنائزیشن سے مینجمنٹ لیڈ آرگنائزیشن بنائی، ان کو کلیئر KPIs دیں، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا جو پورا ایک نظام ہے الحمدللہ وہ انہوں نے بنایا۔ اور پھر جو خواب تھا جو حاجی صاحب رحمہ اللہ کا، یوں سمجھیے کہ اس خواب کو ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ ہمارے اکابر نے، جس میں الحمدللہ ہمارے مینیجنگ کمیٹی کے چیئرمین صاحب جناب محمد صدیق شیخ صاحب بھی موجود، اب ظاہر ہے میرے لیے تمام ٹرسٹیز کا نام لینا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اس وقت تمام کے تمام مل کر کراچی کے بھی اور لاہور کے بھی ٹرسٹیز ایک جگہ جمع ہوئے اور کئی دن لگا کر پھر اس خواب کو ایک سٹیٹمنٹ کی شکل دی، اور وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تعلیم القرآن و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مثالی، باکردار، باصلاحیت افراد کے ذریعے ملک و قوم کی ترقی، امت کی سربلندی اور انسانیت کی فلاح کا حصول۔ یہ وہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جسے دیکھ کر ایک یوں کہیے کہ مجھ جیسا دنیا دار آدمی بھی وہ یہ سوچے بغیر رہ نہ سکا کہ ایز اے امتی یہی تو کرنے کا کام ہے، اور یہی وہ محنت ہے کہ جس کی آج شاید ہم سب کو ایز اے امہ ضرورت ہے کہ قرآن سنت کی روشنی میں اپنی ذات کے سے سٹارٹ کر کے، شروع کر کے، اور اس کے بعد اپنا گھر اور اپنا محلہ اور اپنا معاشرہ اور اپنے کالیگز تک یہ مثالی، باکردار، باصلاحیت افراد کی تیاری کی کوشش کرنا، اور ظاہر ہے ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے حوالے سے وہ تعلیم القرآن کے ذریعے ہی ہوگا۔ الحمدللہ اس ویژن پر مزید آگے بڑھے، اور جو خواب اب اللہ نے دل میں ڈالا وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے ایک قرآنی معاشرہ۔ اب اس کے خط و خال کیا ہوں گے، ایک چھوٹی سی 2 منٹ کی ویڈیو ہے جو آپ تمام حضرات و خواتین کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہیں، اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔
کوئی ٹرائی کر لیجیے, ادروائز ہم اس کو اسکپ کرتے ہیں. ہم دیکھیں گے ایک ایسا معاشرہ جہاں کوئی بولے تو سچ بولے. سر ایک مسئلہ ہے اس میں, کاروبار میں نیت خدمت ہو, یہ پلان آپ کے لیے بہتر ہے. جہاں سب کو برابر موقع ملے اور بھائی بھائی کا خیال رکھے. یہ آپ کے لیے. جہاں کوئی وعدہ کرے تو پورا کرے, باجی عید سے پہلے مل جائے گی آپ کو. جہاں ناپ تول میں کمی نہ ہوتی ہو, رشوت نہ ہو, دھوکہ نہ ہو, بے ایمانی نہ ہو, انصاف ہو, گھروں میں محبت کا جذبہ ہو اور سڑکوں پہ اطمینان کا معاملہ ہو, ہر کوئی محفوظ ہو, صفائی ہو. ہم دیکھیں گے ایسا معاشرہ جو قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو. ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن گزشتہ 54 سال سے اسی قرآنی معاشرے کی تعمیر میں کوشاں ہے, جہاں 1.5 لاکھ سے زائد افراد زیر تعلیم و تربیت ہے. ہمارا ساتھ دیجیے, اپنا ساتھ دیجیے. سرمایہ جو کام آئے یہاں بھی وہاں بھی. زکوٰۃ, صدقات, عطیات اور فطرہ ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کرائیں یا کال کیجیے 031111333587. ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن. ہم دیکھیں گے ایک قرآنی معاشرہ. لیٹس لیو بائی دا بک. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ہمارے درمیان شیخ الاسلام صاحب حضرت مفتی مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب موجود ہیں. کیونکہ اب حضرت تشریف لے آئے ہیں تو میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنی ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ نصیحتیں بھی یہاں پر کریں, فرمائیں اور تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم سے بات فرمائیں. کرسی آپ کے لیے ارینج کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد, معزز حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آج ماشاءاللہ جمعیت تعلیم القرآن کی اس تقریب میں اللہ تعالیٰ نے حاضر ہونے کی سعادت بخشی. الحمدللہ میں جمعیت تعلیم القرآن کے کام سے اور اس کی خدمات سے بڑی حد تک واقف ہوں, اور انہوں نے پورے ملک میں جو ایک سلسلہ قرآن کریم کی تعلیم کا قائم کیا, اس کے بارے میں اطلاعات ملتی رہتی ہیں. الحمدللہ اس جمعیت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کا عظیم الشان نیٹ ورک قائم کرنے کی توفیق بخشی, اور حضرت حاجی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جس کام کا انتہائی اخلاص کے ساتھ آغاز کیا تھا, الحمدللہ اس کو ترقی پذیر دیکھ کر اور اس کی خدمات کی وسعت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا ہے, مسرت ہوتی ہے. اس وقت ہم اس ایسی صورتحال سے گزر رہے ہیں کہ جو ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا, جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے,
جس کے دستور کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے کہ حاکمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، لیکن 75 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم پورے ملک میں کے تعلیمی اداروں میں کہیں بھی صحیح طریقے سے دینے میں ہم ناکام رہے۔ کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کریم کے حفظ کرنے کا انتظام ہو۔ کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، کوئی اسکول، اب اسکول میں کم از کم ناظرہ قرآن پڑھانے کی حد تک کچھ سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی کامیاب فرمائے۔ لیکن جس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی نے یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور وہ حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کرائی ہے کہ 1400 سال سے زیادہ ہو چکے، اور ہر دور میں ہر جگہ حفاظ کی اتنی بڑی تعداد اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی کہ اگر خدا نہ کرے کسی وقت قرآن کریم کے نسخے ناپید ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو 12 سال کے بچوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا، اور حفاظ وہ اپنی یادداشت سے پورا قرآن کسی ایک حرف یا ایک حرکت کی تبدیلی کے بغیر لکھوا سکتے ہیں۔ تو یہ حفاظ جو ہیں جن کے قرآن کریم کے حفظ کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، یہ اتنی بڑی عظیم سعادت ہے کہ جس فریضے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا تھا، قرآن کریم کی حفاظت کے فریضے کو، وہ اللہ تعالیٰ نے ان حفاظ کے ذریعے انجام دلوایا، اور ان کے لیے اتنی بڑی عظیم خوشخبری دی کہ جب آخرت میں جنت کے درجات میں چڑھنے کا وقت آئے گا تو حافظ سے کہا جائے گا کہ تم پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور تمہاری آخری منزل وہ ہوگی جہاں تم آخری آیت تلاوت کرو گے۔ اتنی بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظ کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پورے ملک میں ہر مسجد میں رمضان کے اندر تراویح ہوتی ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی حافظ پورا قرآن کریم سناتا ہے۔ آج تک آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی مسجد نے یہ اعلان کیا ہو کہ بھئی ہمیں تراویح میں امام کی ضرورت ہے، حافظ کی، اس کے لیے لوگ کوئی درخواستیں لی جائیں یا اس کے لیے کوئی انتخاب کیا جائے۔ اس کے برعکس ایک ایک مسجد میں کئی حفاظ قرآن کریم سناتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ اتنی بڑی تعداد میں جو حفاظ قرآن پیدا ہو رہے ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت فرمائی، وہ کسی اسکول سے آئے ہیں، کسی کالج سے آئے ہیں، کسی یونیورسٹی سے آئے ہیں؟ نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ وہ قرآن کریم حفظ کریں، حافظ بنے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایک ایک مسجد میں 10 حفاظ جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر قرآن کریم سناتے ہیں۔ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی مسجد کو شکوہ ہو کہ بھئی ہمیں کوئی حافظ نہیں مل رہا۔ پورے ملک کے اندر یہ صورتحال ہے۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ
وہ عوامی مدرسے اور عوامی مکاتب جو مسلمانوں نے اپنی دینی غیرت اور دینی فریضہ سمجھ کر جو قائم کیے ہیں، اس سے یہ سب تیار ہو رہے ہیں۔ جمع تعلیم القرآن بھی اسی کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ سعادت بخشی ہے کہ وہ ناظرہ بھی اور حفظ بھی دونوں قسم کے طرح قرآن کریم پڑھانے کے لیے ایک معیاری انتظام ہے۔ پھر یہ بھی سمجھنا چاہیے ہر مسلمان کو کہ قرآن جب نازل ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمایا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ اب آگے قرآن اسی طرح تلاوت کریں جس طرح جبریل نے تلاوت کی ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، کہ جب ہم جبریل امین کے ذریعے تمہارے سامنے قرآن کریم پڑھیں تو تم ان کے پڑھنے کے طریقے کی اتباع کرو، یعنی اسی طرح پڑھو جیسے کہ جبریل امین نے پڑھ کر تمہیں سنایا۔ تو صرف اتنی بات نہیں ہے کہ قرآن جس طرح چاہو پڑھ لو، بلکہ قرآن کریم ہی کا یہ حکم ہے کہ اس طرح پڑھو جس طرح جبریل نے پڑھا تھا۔ اس حکم کی تعمیل میں اس امت نے ایک ایسا علم ایجاد کیا جس کی کوئی نظیر کسی قوم میں، کسی ملت میں، کسی مذہب میں نہیں ہے، اور وہ ہے تجوید کا علم۔ تجوید کے علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کون سا حرف کس طرح ادا ہوگا۔ آپ دنیا کی کسی بھی زبان کو لے لیجئے، آج کل انگریزی کا بڑا چرچا ہے، لیکن کوئی علم ایسا نہیں ہے جو کسی زبان کے الفاظ کو زبان سے نکالنے کا طریقہ بتاتا ہو کہ اے کیسے نکلے گی اور بی اور سی کیسے نکلے گا اور ڈی کیسے نکلے گی۔ یہ صرف امتیاز ہے قرآن کریم کی وجہ سے امت مسلمہ کا اور عربی زبان کا، کہ اس کے ایک ایک حرف کو نکالنے کا طریقہ اور اس کے آداب پورے ایک علم کے اندر مدون کر دیے گئے ہیں، جس کو علم تجوید کہا جاتا ہے۔ کس حرف کی ادائیگی میں آواز کیسی نکلنی چاہیے، یہ سارا علم تجوید کہلاتا ہے، جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تکمیل کے لیے اِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یہ علم اس امت نے ایجاد کیا اور اس علم کو پھیلایا۔ الحمدللہ جمع تعلیم القرآن میں بھی اور جہاں جہاں قرآن کریم کے مکاتب اور مدارس قائم ہیں، ان سب میں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے وہاں قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے۔ اور میں یاد کر دوں کہ بہت سے ہمارے بھائی بہنیں اس سے غافل ہیں کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے کا طریقہ سیکھیں۔ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، جس طرح بھی آ گیا، عین کس طرح نکلے گی اور صاد کیسے نکلے گا، سین کیسے نکلے گا، اس کا کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ مجہول پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، اور سین اور سا اور صاد میں کیا فرق ہے، کس طرح سا نکلے گی، کس طرح سین نکلے گا، کس طرح صاد نکلے گا، اس کا کوئی اہتمام ہی نہیں ہے۔ کہاں لام کو پر کیا جائے گا، کہاں لام کو پر نہیں کیا جائے گا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ اور حالانکہ یہ سیکھنا فرض عین ہے ہر مسلمان کے ذمے، اور اتنا مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ قرآن کریم میں جتنے حروف ہیں وہ 29 حروف ہیں کل۔ اگر انسان روزانہ کسی اچھے قاری کی مدد سے ایک حرف کی ادائیگی سیکھ لیا کرے تو ایک مہینے کے اندر وہ اس کے الفاظ کی ادائیگی کا طریقہ اس کو آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر لگے، 1 مہینہ نہیں 2 مہینے ہیں، لیکن یہ فرض عین
ہر مسلمان کے ذمے ہے. اس سے جس غفلت میں ہم مبتلا ہیں اس سے خدا کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. اب یہاں بچے آتے ہیں تو الحمدللہ ان کو سکھایا جاتا ہے, تجوید کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو جو بڑے حضرات ہیں جو بچوں کو بھیج رہے ہیں ان کو بھی تو یہ چاہیے کہ اپنی تجوید کو درست کریں, قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا سلیقہ سیکھیں. یہ بھی ایک اہم کام ہے جو فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے, روزہ فرض عین ہے, زکوٰۃ فرض عین ہے, اسی طرح یہ بھی فرض عین ہے, ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے. اگر آج کے اس اجتماع میں اگر ہم یہی سبق لے کے چلے جائیں کہ کوئی شخص مرد یا عورت ایسا نہ رہے جو قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا سلیقہ نہ جانتا ہو, اور قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق تلاوت ہے. کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہونا چاہیے, تلاوت بذات خود مقصود ہے. اور دوسرا فریضہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو کم از کم کچھ وقت ایسا تو نکالیں جس میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہو. اگر کوئی ہمارا بڑا یا دوست ہمیں کوئی خط لکھے کسی دوسری زبان میں تو ہمیں اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ اس کا ترجمہ کرا کے اس کا مطلب نہ سمجھ لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خط بھیجا ہے اور پوری امت کے نام بھیجا ہے. وہ ہمارے ہاں طاقوں میں کی زینت ہے, وہ الماریوں کی زینت ہے, صرف تبرک کے لیے اس کو رکھا جاتا ہے. اس کو اگر کوئی دلہن رخصت ہو رہی ہے تو اس کے سائے میں رخصت کر دیتے ہیں اس کو. لیکن اس میں لکھا کیا ہے اور کیا ہمیں اس میں ہدایت دی گئی ہے, اس کو سمجھنے کا جذبہ ہی ختم ہو رہا ہے. 24 گھنٹوں میں سے جو دن کے 24 گھنٹے دن رات کے, اس میں سے کیا کوئی وقت ایسا ہم نے نکالا ہوا ہے کہ جس میں ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں. ترجمے چھپے ہوئے ہیں, تفسیریں چھپی ہوئی ہیں, لیکن افسوس ہے کہ دھیان نہیں. اگر کچھ تھوڑا سا وقت اپنے 24 گھنٹوں میں سے اس کام کے لیے نکالیں کہ سب بیٹھ کر کوئی قرآن کریم کی ترجمہ اور اس کی کوئی مستند تفسیر وہ پڑھا کریں تو کم از کم یہ شکوہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو, آخرت میں اللہ تعالیٰ سے یہ شکایت نہ کریں جیسے سورہ فرقان میں ہے کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکوہ کریں گے کہ اے میرے پروردگار میری اس قوم میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا. جن کی شفاعت ہمارے لیے آخری سہارا ہوگی آخرت میں, وہ سفارش کے بجائے شکایت پیش کریں امت کی کہ اس نے قرآن کو چھوڑ ہی دیا تھا. تو کتنی زبردست ہمارے لیے وعید ہے, کتنی زبردست ہمارے لیے خطرناک بات ہے. تو اس لحاظ سے یہ اللہ تعالیٰ جمعیت تعلیم القرآن یہ خدمت انجام دے رہا ہے کہ اس میں الحمدللہ قرآن کریم پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے, حفظ کرنا بھی سکھایا جاتا ہے, تجوید بھی سکھائی جاتی ہے. اور ابھی معلوم ہوا کہ کسی اور العلم فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کر کے اس میں قرآن کریم کو سمجھنے کا سلسلہ بھی شروع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ترقی عطا فرمائے. لیکن ہم سب کو اس پہلو کو ضرور سوچنا چاہیے کہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی, اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے کہ میں نے تمہارے لیے ایک پیغام ہدایت بھیجا تھا اور تم نے کبھی اس کو اٹھا کر پڑھ کر سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی, تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جمعیت تعلیم القرآن کو اپنی اس خدمات میں دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, اور جو اس کے بانی تھے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلند فرمائے, اور یہ ان کے لیے ایک صدقہ جاریہ بنائے, اور امت کے اندر قرآن کریم کی نشر و اشاعت کا بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کو بنا دے, اور اس کا بہترین فائدہ پوری امت کو پہنچے, اور اللہ تعالیٰ اس محنت کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
حضرت نے فرمائی کہ ایک تو یہ کہ اسکول اور کالجز کے اندر قرآن حکیم کی تعلیم و تعلم کا اور اس کو سکھانے کا اہتمام نہیں ہو رہا، تو الحمدللہ جیسے عرض کیا تھا کہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن نے ایک 10 ایئر پروگرام الحمدللہ اس کو ڈیزائن کر کے اور اس کی امپلیمنٹیشن بھی اس وقت گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں کر دی ہے، اور اس وقت 15,000 سے زائد بچے اسکولز کے اندر KG سے لے کر میٹرک تک پہلے قاعدہ اور پھر ناظرہ اور پھر مطالعہ قرآن حکیم کی جو تعلیم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ دوسری بہت اہم بات حضرت نے یہ فرمائی کہ بڑوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جو اپنے بچوں کو تجوید سیکھنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو بھی قرآن حکیم کی تلاوت صحیح طور سے آتی ہو۔ تو الحمدللہ حضرات انہی بڑوں کی فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جو کام کرنے والے ہیں اور جو اس حوالے سے فیلڈ کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ پھر اس میں ان کے دلوں میں بھی بات ڈالتے ہیں۔ الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن نے ایڈلٹس کے لیے آن لائن لرننگ پروگرام کا آغاز کر دیا ہوا ہے الحمدللہ۔ اس وقت تقریباً 400 کے قریب پروفیشنلز، ہوم میکرز اور بڑے جو ہیں وہ قرآن حکیم کی تلاوت اور تجوید جو ہے وہ باقاعدہ سیکھ رہے ہیں۔ قاعدے سے ان کا آغاز کیا جاتا ہے ان کی تعلیم کا، پھر وہ ناظرے کے لیے آتے ہیں الحمدللہ۔ یہی وہ محنت ہے جو الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن میں اپنے بچوں پر کی ہے، کر رہے ہیں، کرنے کی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ سال ہر سال سے ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے بچے مختلف صوبائی سطح پر، قومی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر جو تجوید اور قرآن اور قرأت کمپٹیشنز ہیں وہ جیتتے آ رہے ہیں۔ ویسے تو بہت سی الحمدللہ ایسی ہمارے بچوں میں مثالیں ہیں جو انہوں نے ایکلیڈز لیے ہیں مختلف جگہوں سے، لیکن آج ہمارے درمیان ایک ایسا بچہ موجود ہے جس نے 11 سال پہلے ہمارے یہاں سے حفظ مکمل کیا اور اس دوران میں نیشنل سطح پر اوقاف کا جو کمپٹیشن ہے وہ جیتا، اس میں پہلی پوزیشن حاصل کی اور پھر سلیکٹ ہوا انٹرنیشنل کمپٹیشن کے لیے اور کویت جا کر پاکستان کو ریپرزینٹ کیا۔ یہ بچہ نہ کراچی کا ہے نہ لاہور کا ہے، ظفر آباد ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک مکتب جمعیت تعلیم القرآن کے مکتب کا یہ حافظ ہے، حافظ حذیفہ۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ کے چند آیات ہمارے سامنے تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من
بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون صدق الله العظيم. माशाअल्लाह. हुज़ैफ़ा की हौसला अफजाई के लिए हमारे ट्रस्टी हज़रात ने एक छोटा सा सर्टिफिकेट और एक तोहफ़ा जो है वो रखा हुआ है. मैं गुजारिश करूँगा अगर मुफ्ती नजीब साहब तशरीफ़ ले आए, हमारे दरमियान मौजूद हैं और अपने हाथ से जो है इसको सर्टिफिकेट और प्राइज़ मज़ीद है. जज़ाकल्लाह खैर मुफ्ती नजीब साहब. आप अगर यहीं बैठ जाएं क्योंकि अब मैं आप ही को दावत देने लगा. जज़ाकल्लाह खैर. हाफिज़ हुज़ैफ़ा के वालिद साहब भी हमारे यहाँ के हाफिज़ और हाफिज़ बनने के बाद मौल्लिम और सारी ज़िंदगी ट्रस्ट जमीयत तालीम कुरान के उस मकतब में पढ़ाया, बच्चों को हिफ्ज़ कराया और इसी तरह एक दिन मस्जिद ही में दिल के आर्ज़े की वजह से, दिल का दौरा पड़ने से बच्चों को कुरान पढ़ाते हुए ही अल्लाह के पास वापस चले गए. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो हज़रात हैं कि जिनके दम से और जिनकी मेहनतों से अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान हकीम की तिलावत और कुरान हकीम का हिफ्ज़ करना अल्लाह के फ़ज़ल से जो है वो हमारे यहाँ मौजूद है. शेखुल इस्लाम हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने एक बात ये फरमाई थी अपने बात के बिल्कुल आगाज़ में कि 75 साल हो गए और ये पाकिस्तान जिस कलमे के लिए बना था वो मुआशरा हम आज तक नहीं बना सके. ट्रस्ट जमीयत तालीम कुरान उसी कुरानी मुआशरे की तश्कील के लिए अब कोशा है और ये वही ख्वाब है जो हाजी रफ़ी शमसी रहीमहुल्लाह ने देखा था और इस वक्त ट्रस्टीज़ ने जो वो उसको मज़ीद काम को आगे बढ़ा रहे हैं. लेकिन ये जो कुरानी मुआशरा अब तक कायम ना हो सका, 75 साल हो गए, तो क्या वजूहात हैं और उसके नतीजा जो हमारे यहाँ क्या निकला है, इस हवाले से मैं गुजारिश करूँगा जनाब मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब से. हमारे बड़े देरीना ट्रस्ट जमीयत तालीम कुरान के यूँ कहिए कि सरपरस्त हैं, बहुत देरीना ताल्लुक़ है ट्रस्टीज़ से भी. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असातिज़ा के लिए भी वक्त निकालते हैं अपनी मसरूफ़ियत से, उनको भी जो है वो ट्रेनिंग्स में तशरीफ़ लाते हैं और आज भी हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं. जज़ाकल्लाह खैर. और मैं दावत दूंगा मुफ्ती नजीब साहब को, आइए तशरीफ़ लाइए और इज़हार ख्याल फरमाइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन. काबिल एहतराम सामीईन, अकाबिर मशाइख, हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया की नसीहत आमेज़ गुफ्तगू के बाद अब कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है. मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करूँगा और वो ये कि इस वक्त उम्मत और पाकिस्तान
जिस जगह पे खड़ा हुआ है वो हम सब के लिए लम्हे फिक्रिया है हर एतबार से। पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। इस किस्म की तहरीकात जो जमीयत तालीमुल कुरान की मेहनत है, ये वो रोशनी की किरण है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि इंशाअल्लाह अभी मर्दमसाजी के इदारे बाकी हैं, अभी ऐसे इदारे बाकी हैं जहाँ से ऐसे अफराद तैयार किए जा सकें, ऐसे अजहान की तश्कील हो सके जो इस कुरानी मुआशरे में मुआविन साबित हो। इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत वो कुरान करीम की तालीम है, और कुरान करीम की तालीम, कुरान करीम का सीखना, कुरान करीम पर अमल करना। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के सीखने के मकातिब भी शुरू हो चुके हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत तालीमुल कुरान की बरकत से पूरे मुल्क में अब ये फ़िज़ा कायम होती जा रही है। इस वक्त एक ख़ास ज़रूरत की तरफ मैं निशानदेही करूँगा, और वो हमारा वो नौजवान है जिसकी उम्र 14 साल से लेके 25 साल तक की है, और इस वक्त ज़रूरत है कि हम उसकी फ़िक्री तरबियत करें। हिदायत दो किस्म की होती है, एक फ़िक्री नज़री और एक अमली हिदायत। दीन और कुरान करीम के ऊपर ईमान तो मौजूद है, ईमान जब अमल के साथ जुड़ जाता है तो वो यकीन बन जाता है, और फिर हिदायत अमली का ज़हूर होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम इन बच्चों की फ़िक्री तरबियत करें। इस वक्त हमला है, सैलाब है, और माँ बाप की भी ज़िम्मेदारी है, असातिज़ा की भी ज़िम्मेदारी है, मौलवीन की भी ज़िम्मेदारी है, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि ये हमारा असासा है, ये औलाद हमारी असासा है। उलमा ने लिखा है कि महशर के मैदान में माँ बाप से पहले हिसाब होगा, औलाद से बाद में हिसाब होगा। हदीस में आता है बच्चा फितरत पे पैदा होता है, माँ बाप उसको यहूदी या ईसाई बनाते हैं। तो इस मुआशरे की जो फ़िक्री तरबियत है वो ये कि जो हम उस बच्चे को एक कंफ्यूज माहौल में हमने डाल दिया है। वो उसके पास एक करिकुलम है, उसके पास एक स्कूल है, उसका घर है और एक मस्जिद का माहौल है, चारों चीज़ें एक दूसरे से मेल ही नहीं खाती। तो वो बच्चा जो है ना वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर आ गया है, फिक्री एतबार से वो आइडेंटिटी क्राइसिस के अंदर है, और वो बच्चा ये सोचने पर मजबूर होता है कि सच क्या है। तो स्कूल उसको दुनिया का वर्ल्ड व्यू कुछ और बताता है, किताब उसको दुनिया का वर्ल्ड व्यू कुछ और बताती है, स्कूल उसको सक्सेस की डेफिनेशन कुछ और बताती है, वो कुरान करीम पढ़ता है तो कामयाबी की डेफिनेशन कुछ और है। तो हमें इस वक्त ज़रूरत है, इस वक्त मसला इस फिक्री इर्तिदाद के आगे बंद बांधने का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे कोशिश हो रही है, लेकिन मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जितने हजरात यहाँ बैठे हैं, सबसे पहला काम तो हमें ये तय करना चाहिए कि अपनी मसाजिद में मकातिब का आगाज़ करें। मस्जिद बगैर मकतब के नामुकम्मल है। यकीन सारे बच्चे मदरसे में नहीं आएंगे, लेकिन जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और वो वापस जब आते हैं तो उनके ईमान की फिक्र कौन करेगा, उनके ईमान की फिक्र कौन करेगा, इस नस्ल को कैसे बचाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत है कि हम ख़ास तौर पे इन बच्चों की तालीम और तरबियत की ख़ास तौर पे तरतीब बनाएं, और इन बच्चों की फ़िक्री तरबियत, दीनी तरबियत, अमली तरबियत, ताकि उनके सामने दीन का मुकम्मल वर्ल्ड व्यू आए। और ये जो उमूमी तौर पे तो माशरे के अंदर मिजाज है
کہ ہم چند عبادات کے مجموعے کو دین سمجھتے ہیں. تو نہ معاملات دین کا حصہ ہے، نہ معاشرت دین کا حصہ ہے، نہ اخلاقیات دین کا حصہ ہے. اور سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے قرآن کریم چھوڑنے کا کہ ایمانیات کمزور ہو گئی. جو الہاد پھیلا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ساتھ تعلق نہیں جوڑا تھا، ایمانیات کمزور تھی، تو جو اس کا مائنڈ سیٹ تھا وہی ڈیفرنٹ تھا. تو اس وقت ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں اس بچوں کا جو یہ والا سیگمنٹ ہے اس پہ کام کرنا ہے. یہ بالکل نیگلیکٹڈ سیگمنٹ ہے. مدرسے سے وہ فارغ ہو گیا ہے، اگر اس کی فکری تربیت نہیں ہے. اسی لیے میں اساتذہ اکرام سے درخواست کیا کرتا ہوں، ماں باپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ سے تعلق محبت کے راستے سے جوڑیں، خوف کے راستے سے نہ جوڑیں. اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اس کو، اللہ کی معرفت پیدا ہو جائے اس کو. مکتب میں بھی اس کی تربیت ہو کہ اللہ کی معرفت پیدا ہو، اللہ سے محبت پیدا ہو. اللہ کی محبت جو ہے نا وہ فیول ہوتی ہے. عبادات جو ہوتی ہیں نا وہ گاڑی کی طرح ہوتی ہیں، جو اس کا فیول ہے نا وہ تو اللہ کی محبت ہے. وہ اللہ کی صفات کے تذکرے سے پیدا ہوتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت اللہ کے تذکرے سے پیدا. تو ہم اپنی درسگاہوں کے اندر بھی اس کا خاص طور پہ اہتمام کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے راستے اس کو جوڑیں. اور پھر خاص طور پہ ابھی جیسے حضرت نے فرمایا کوئی وقت اپنے گھر میں نکالیں ایسا جس میں ہم ان بچوں کے ساتھ بیٹھ کے تفسیر کو پڑھیں. اور اس میں حضرت نے جو ابھی آسان تفسیر قرآن لکھی ہے وہ آسان بھی ہے، اور اس کے اندر حضرت نے اپنے مزاج سے ہٹ کے انگریزی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں تاکہ زبان سمجھ میں آ سکے. اس کو کچھ وقت 15 منٹ 20 منٹ ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہم. ورنہ اس وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیلنس شیٹ پہ ایسٹ رکھا ہے اس کو جانتے بوجھتے لائبلٹی میں نہ پارک کریں. یہ ایسٹ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنایا ہے، صدقہ جاریہ بنایا ہے. تو ان کی فکری تربیت، ان کی اخلاقی تربیت، خاص طور پہ ان کی عقلی تربیت، عملی تربیت، یہ سب ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یقیناً ماں باپ کو بھی اپنے رویے پہ ہمیں دیکھنا ہے، کیونکہ سب لوگ ظاہر سی بات ہے ہم نے تو اس تربیت کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے. ساری کی ساری سائیکالوجی جو ہے وہ اس پہ بلیو کرتی ہے کہ 7 سال کی عمر تک جو آپ کی پرسنالٹی کے پیٹرن ہوتے ہیں نا وہ بن چکے ہوتے ہیں. 7 سال کے بعد اب بہت مشکل ہے ان پیٹرنز کو ہلانا. وہ ایک ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اور اس کو سچ بولتا ہے، اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. ماں باپ اچھی خاصی ہیومن کیپٹل انویسٹمنٹ خرچ کرتے ہیں جب وہ جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں. اس کو جھوٹ بولنا نہیں آتا. وہ چیز جو غیر اختیاری طور پہ ماں باپ اپنی اولاد میں منتقل کرتے ہیں وہ ان کا عادات ہیں، ان کے رویے ہیں. تو ہمیں اپنی عادات، اپنے رویوں پہ کام کرنا ہے اور ان بچوں کی عادات اور رویوں پہ کام. معاشرے کے اندر جتنی اس وقت گندگی پھیل چکی ہے اخلاقی اعتبار سے، تو ہمیں کہیں سے اس سرے کو شروع کرنا ہے اور اس میں اپنے مکتب کو زندہ کرنا ہے، مساجد میں زندہ کریں. اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مساجد میں حلقہ نہیں ہے. یہ بچہ کس سے جا کے سوال پوچھے؟ اس کے ذہن میں ایک فکری سوال پیدا ہوتا ہے، وہ کس سے پوچھے؟ ہمارے پاس کوئی جگہ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی مواقع نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم جس کے ساتھ جوڑ سکیں. میں ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں. ابھی ہم اسکاٹ لینڈ کے ساتھی آئے ہوئے تھے، تو ایک ساتھی تھے وہاں پہ جو مسجد کے ذمہ دار ہیں اور ائمہ کی تقرری کرتے ہیں. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں کیا کرائٹیریا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جب کسی نئے امام کو رکھیں گے تو اس کی عمر 40 سال سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو ہم اس سے 3 سوال کرتے ہیں. اس سے یہ پوچھتے ہیں آپ کو کتنے اسپورٹس کھیلنا آتے ہیں، کتنے کھیل کھیل سکتے ہیں، اور اگر اس کو 2 کھیل کھیلنا نہیں آتے تو ہم اس کو نہیں رکھتے، کیونکہ ہم نے تو نوجوانوں کے ساتھ کھیلنا ہے.
اس کو لازم کرتے ہیں کہ ہفتے میں ایک دن آپ نے صرف نوجوانوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھنا ہے. اس دن مسجد میں ان کے والدین نہیں ہوں گے. مہینے میں ایک مرتبہ پیزا پارٹی ہوگی, کمیٹی خود کرے گی, والدین نہیں ہوں گے, صرف بچے بیٹھیں گے آ کے ان سب کے ساتھ. اور آپ نے 3 مرتبہ ان بچوں کو لے کر جانا ہے آپ نے جماعت کے اندر سیروزے میں, ان بچوں کے ساتھ جائیں گے. اب اگر ان بچوں کو ہم نے مسجد کے ساتھ نہیں جوڑا تو پھر یہ کہیں نہ کہیں سے تو جڑیں گے نا. تو اس وقت ضرورت ہے کہ جس طریقے سے الحمدللہ اور جمعیت تعلیم القرآن نے اللہ کا شکر ہے اس بات کو اب سوچنا شروع کیا ہے اور کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر مستقل کام کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اسٹارٹ کریں, تو انشاءاللہ اللہ کی ذات عالی سے امید ہے ما راء المؤمنون حسنا فعند اللہ حسن. امت جس چیز کو چاہ لیتی ہے اللہ بھی اس کو چاہ لیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اسباب میسر فرما دیتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر فکر, داعیہ اور دعا, ان 3 چیزوں کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ جو ان حضرات کا ویژن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک صالح معاشرہ بھی عطا فرمائیں گے اور ہماری اس نسل کو سارے عالم میں ہدایت پھیلانے کا ذریعہ بنائیں گے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, بہت ہی تھوڑے سے ٹائم میں مفتی صاحب نے بڑی جامع باتیں بیان کر دی, وجوہات بھی بیان کر دی کہ وجہ کیا ہے کہ جو کچھ آج ایز اے امہ اور ایز اے پاکستانی قوم جو چیلنجز ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن وہ بات جو انہوں نے کہی وہ بڑی اچھی, الحمدللہ دل کو ایک خوشی اور مسرت بھی محسوس ہوئی. جزاک اللہ خیر. اور وہ شعر یاد آیا کہ اے آندھیوں ذرا تھم کے چلو اس دیار میں, امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم. تو یہ فکر اور دعا اور جو آخر میں جو بات فرمائی ہے کہ جب امت کسی چیز کو چاہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس چیز کے مطابق فیصلے فرماتا ہے جو خیر کی بات ہو. تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. مسجد میں مکتب اگر یہاں 150 لوگ بیٹھے ہیں اور ان میں سے آدھے بھی اگر آج یہ فیصلہ کر لیں کہ 75 مکاتب تو فوراً ہی کھل جائیں گے انشاءاللہ. اور 70,000 اساتذہ ہم پچھلے 20 سال میں تیار کر چکے اور ہر سال 2500 اور 2,500 پونے 3,000 اساتذہ تیار ہوتے ہیں الحمدللہ. تو ٹیچرز اویلیبل ہیں, پروگرام اویلیبل ہے, جگہ اویلیبل ہے. جو چاہیے وہ آپ حضرات و خواتین کا ساتھ چاہیے اور آپ کی فکر چاہیے کہ اس کے ہمارے ساتھ مل کر اس قرآنی معاشرے کی جو تشکیل ہے اس کی انشاءاللہ جد و جہد کریں. الحمدللہ کیریکٹر بلڈنگ کی بات جو مفتی صاحب نے فرمائی, انہی حضرات کی ہدایات اور انہی حضرات کی باتوں سے انسپائر ہو کے الحمدللہ اس پہ کام شروع کیا. پھر ہمارے ٹرسٹیز نے اس طرف فکر کی کہ جو بچے ہمارے قرآن اسکولز میں پڑھنے آتے ہیں ظاہر ہے وہ اور تقریباً 80% 90% پسماندہ علاقوں میں ہیں, لیکن شہروں میں جو بچہ اسکول جا رہا ہے اسے تعلیم تو مل رہی ہے لیکن تربیت ہم سب اس بات سے اگری کریں گے کہ وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس تربیت کے لیے, اس کردار سازی کے لیے الحمدللہ ہم نے پاکستان کا پہلا فری آفٹر اسکول پروگرام لانچ کیا اور اس کا نام رکھا ہی جستجو ہے. وہ باتیں ساری الحمدللہ آ گئی مفتی صاحب کے بیان میں کہ جستجو رکھنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ حق کی جستجو جو ہر بچے میں موجود ہے اکثر و بیشتر ہمارا معاشرہ اسے دبا دیتا ہے. اس جستجو کو ایکٹیویٹ کیا جائے اور وہ اپنے رب اور اپنے حق کی تلاش اور اس کی جستجو میں آگے بڑھے اور حق اور باطل میں فرق کرنا سیکھ جائے, تاکہ جب وہ بڑا ہوگا اور مین سٹریم معاشرے میں آئے گا تو وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہے بھی اور اس کے مطابق عمل بھی کرے. ہمارے اگلے مہمان الحمدللہ جناب شجاع الدین شیخ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, پروگرام ڈائریکٹر ہیں دی علم فاؤنڈیشن کے. الحمدللہ دی علم فاؤنڈیشن یہ وہ ادارہ ہے جو کہ جس کے ٹرسٹیز اور ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے ٹرسٹیز بڑی محبت کرنے والے ہمارے اکابر الحمدللہ وہ کامن ہیں. تو جمعیت تعلیم القرآن کے بہت سے ٹرسٹیز اور پھر مزید کچھ اور لوگوں نے مل کے 2010 میں یہ علم فاؤنڈیشن کا آغاز کیا تھا,
جنہوں نے مطالعہ قرآن حکیم، انشاءاللہ کچھ تفصیل حضرت بھی اپنی بات میں بتا دیں گے، اس کا جو ہے وہ پورا ایک نصاب نہ صرف یہ کہ بنایا بلکہ اس کو 5 مکاتب فکر کے علماء سے اپروو بھی کرایا، اور پھر وہ نصاب مکمل بھی کیا ہے K+12 کا، کہ جب بچہ میٹرک انٹر تک پہنچے تو اس کے سامنے پورے قرآن حکیم کے ترجمے سے گزر جائے۔ الحمدللہ یہ جو قرآنی معاشرہ بننے کے حوالے سے باتیں آتی رہیں کہ جب تک قرآن حکیم کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کی عظمت ہمارے دل میں پیدا ہونا ذرا مشکل ہے اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا مشکل ہے۔ چنانچہ الحمدللہ ٹرسٹ جمعیت تعلیم قرآن نے یہ الائنس کیا دی علم فاؤنڈیشن کے ساتھ، اور اس وقت 995 مکاتب میں دی علم فاؤنڈیشن کا یہ مطالعہ قرآن حکیم نصاب امپلیمنٹڈ ہے۔ تک 21,000 سے زیادہ طلبہ و طالبات اس مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب سے گزر رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ ہمیں اس حوالے سے اظہار خیال کریں کہ اب یہ قرآنی معاشرہ ہم مل کر کیسے بنائیں گے، اور کچھ ٹرسٹ کے حوالے سے بھی جو تجربات ہیں بھائی شجاع کے وہ ہمارے سامنے رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسامہ بھائی سے میں نے پوچھا کہ ٹائم تو ہم تھوڑا اوور جا رہے ہیں، تو میں نے کہا میں تھوڑا اپنا وقت کم کر لیتا ہوں، انشاءاللہ 10 منٹ میں بات مکمل ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ رمضان سے قبل یہ ایک بابرکت محفل ہے اور ہے بھی قرآن حکیم کی نسبت سے، اور ادارے کا نام بھی جمعیت تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام کاوشیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امت کے درد رکھنے والوں نے امت کے زوال کے جب بھی اسباب بیان کیے تو اہم ترین سبب یہی بیان ہوا کہ اس قرآن حکیم کو فراموش کر دینا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث بھی ہے مسلم شریف میں کہ اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا، اور اس کو ترک کر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اقبال نے ترجمانی کی تھی، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ تو امت کے بھائی خواہ، امت کی ہمدردی رکھنے والے ہمارے اسلاف و بزرگوں کا یہی تجزیہ ہے اصلاً کہ قرآن کریم ہم نے فراموش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اسکیم دیکھیں تو اللہ اتنا قرآن کریم سے ہمیں گزارنا چاہتا ہے کہ فجر میں قرآن، ظہر میں قرآن، عصر میں قرآن، مغرب میں قرآن، عشاء میں قرآن۔ 100 برس کا عالم دین ہو، شیخ القرآن ہو، شیخ الحدیث ہو، یا 6 برس کا ایک بچہ ہو، جو اگریڈ اپون مستقل سلیبس ہے وہ قرآن حکیم ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور وہ تو فرض کے درجے میں ہے۔ یہ کم از کم کا معاملہ ہے، اس سے زائد پہ قرآن حکیم کی تلاوت، اور اس سے آگے اس کے مزید حقوق جن کا ذکر ہمارے ہاں ہمارے دونوں اکابرین نے فرمایا آپ کے سامنے، کہ قرآن کی تلاوت بھی جیسے کہ بھی ذکر آیا کہ یہ فرض عین کے درجے میں ہے کہ اس کے الفاظ کو درست طور پر ادا کرنا۔ ایک ہی مثال لے لے بندہ ہل جاتا ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے نبی علیہ السلام فرمائیے کہ کافروں، لا یہ کھینچتے ہیں نا، چھوٹا مد ہے، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کوئی نہ کھینچے اور تیزی میں جیسے پڑھ جاتے ہیں لوگ لا اعبد ما تعبدون، تو نہ زبان پر کٹ لگتا ہے نہ وومیٹنگ ہوتی ہے، مگر یہ لام تاکید ہو گیا، ایمفیسس کے مفہوم میں آ گیا، میں ضرور عبادت کرتا ہوں ان کی جن کی تم یعنی بتوں کی عبادت کرتے ہو، معاذ اللہ۔ ایسے نہ جانے کتنے مقامات ہیں۔ تو یقیناً یہ بات اپنی جگہ اہم ہے کہ قرآن حکیم کا درست تلاوت کرنا آنا، اتنا علم سیکھنا یہ فرض عین کے درجے میں ہے، اور یہ صرف بچوں کے لیے نہیں، بچے تو پھر بھی نابالغ ہیں، ان پر شریعت کا حکم ابھی لاگو نہیں ہوتا، ہو کہ ہم بچپن سے تربیت دیتے ہیں، یہ تو بڑوں کے لیے بھی مسئلہ ہے جس پر توجہ ہونی چاہیے۔ ایدی ہوم میں کبھی کبھی جانا ہوتا ہے کسی پروگرام کے لیے، تو وہاں مجھے شیلٹر ہاؤس میں بچوں نے کہا کہ سر وہ ان انکل کو بھیج دیجیے گا، ہم سورہ اخلاص کیا ہم پورا اما پارا ان کو پڑھا دیں گے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شرم سے جھک جانے کا مقام ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو اور ان پوزیشنز پر بیٹھنے والے جو ملک کے فیصلے کریں اور سورہ اخلاص کی تلاوت نہ آتی ہو، اور اگر ایدی ہوم کے بچے یہ کہیں تو یہ بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ہے۔ دوبارہ اس تعلق سے یہ بہت بڑی خدمت ہے، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس کام میں ہم
دست و بازو بھی بنے۔ پھر جیسے کہ ذکر ہوا کہ نہ صرف یہ کہ اب قرآن حکیم کا ناظرہ، اس کا اہتمام، قرآن کریم کے حفظ کا اہتمام اور امت کی بحاف پر ایک ذمہ داری کو ادا کرنا اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا، بلکہ جیسے بھی ذکر آیا کہ کریکٹر بلڈنگ کے اعتبار سے بھی کچھ مشوروں میں بھی شامل رہا ہوں الحمدللہ۔ اور بہت بڑا کام یہ ہو رہا ہے الحمدللہ کہ جو بچے نادرہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں اور حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اب ان کو قرآن حکیم کا ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے۔ دل فاؤنڈیشن کا ذکر ہوا، معروف ایک ادارہ ہے، اکثر حضرات واقف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی اس ادارے کو کہ قرآن حکیم کا مکمل ترجمہ مختصر تشریح کے ساتھ، اور پھر ٹیکسٹ بکس اسٹوڈنٹس کے لیے الگ اور ٹیچرز گائیڈز ٹیچرز کے لیے الگ، پھر LMS کی ڈیولپمنٹ، ٹیچرز کی ٹریننگ، اور الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ، KP گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا، اور 2024 میں پنجاب، KP اور فیڈرل بورڈ کے تحت گریڈ 9 سے 12 میں 50 نمبر کا کمپلسری پیپر ہوگا ترجمہ قرآن کا انشاءاللہ تعالی۔ البتہ سندھ گورنمنٹ کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ البتہ جمعیت طالب قرآن نے اس میں لیڈ لی، بہت بڑا ادارہ الحمدللہ، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ تقریباً 1000 کے قریب مکاتب میں اور 21,000 کے قریب طلبہ اس یہ علم فاؤنڈیشن کے مطالعہ قرآن حکیم کے نصاب سے گزر رہے ہیں۔ ہماری ٹیم گئی تھی بہاولپور، غالباً حیات آباد کا علاقہ ہے، اور اس ٹیم نے جا کے ان بچوں سے کچھ اسباق سنے، انہوں نے ترجمہ بھی کر کے سنایا، پیغمبروں کے واقعات بھی بتائے، آیات کا شان نزول بھی بتایا، اور یہ بچے تھے وہ کہ جو آج تک اسکول نہیں گئے، اور ان بچوں کے بارے میں جو ہماری ٹیم نے فیڈ بیک دیا ہے وہ بہت سارے پرائیویٹ اسکول جن میں بہرحال پاکستان نیوی کے اسکولز بھی ہیں، پاکستان ایئر فورس کے اسکولز بھی ہیں، اور پرائیویٹ چینز کے اسکولز بھی ہیں۔ البتہ یہ بچے جو جمعیت طالب قرآن کے مکتب کے تھے، جنہوں نے آج تک اسکول کی شکل نہیں دیکھی، انہوں نے قرآن حفظ کرنے کے ساتھ اور ناظرہ پڑھنے کے ساتھ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھا، واقعات کو سمجھا، آیات کی تشریح کو سمجھا، اور اس کو نہ صرف یہ کہ بیان کیا بلکہ ہمارے ساتھیوں کے جوابات بھی دیے۔ تو یہ وہ جو ایک سوال اٹھتا رہا ہے کہ بھائی صرف قرآن پڑھتے رہیں گے، سمجھیں گے بھی، جیسے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ تلاوت کے ساتھ اس کے فہم کی بھی کوشش کریں کہ یہ کتاب ہدایت ہے بہرحال۔ تو الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دل فاؤنڈیشن، جمعیت طالب قرآن، یہ ان دونوں کاموں کا اشتراک اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا کہ تجوید کا درست ہونا، پھر ناظرہ قرآن کا معاملہ، حفظ قرآن کا معاملہ، اور اب ترجمہ قرآن اور مفہوم قرآن۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی اس میں دعائیں بھی شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ تعاون بھی شامل ہو۔ تو ابھی بہت یہ فگرز میں ابھی سوچ رہا تھا کہ رائٹ پہ اگر 0 بڑھتے چلے جائیں، یہ 3000 لکھا ہوا ہے آپ کے اسکولز، تو یہ رائٹ پہ اگر 2 0 بڑھ جائیں فوراً تو کتنا اچھا ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ 40 لاکھ بچہ میکسیمم مدارس میں ہے، 5.5 کروڑ اسکولوں میں ہے، 1.5 سے پونے 2 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے۔ تو یہ پاکستان ہے فی الوقت، اور ہم نے سوچا ہے ایک قرآنی معاشرہ، اور قرآن کریم صرف کراچی کے لیے نہیں آیا ہے، یہ پاکستان کے لیے نہیں آیا ہے، یہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بڑی سوچ عطا فرمائے، جس کے لیے ماشاءاللہ جمعیت طالب قرآن کے حضرات کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ اور کیا اچھی بات ہو کہ رمضان کے اعتبار سے ہم وقت بھی لگاتے ہیں اپنا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، ہم مال بھی خرچ کرتے ہیں قرآن کی خدمت کے لیے لگانا۔ ابھی راستے میں ایک جگہ عشاء کی نماز میں ادا کر رہا تھا تو مختصر وقت تھا، امام صاحب نے ایک حدیث بیان فرمائی، معروف ہے کہ 2 افراد قابل رشک ہیں کہ کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا، دن رات راہ خدا میں لگاتا ہے، کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں، اور دوسرا وہ جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور دن رات قرآن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، پہنچانا، بتانا، قرآن کو پروموٹ کرنا۔ کیا اچھا ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ اپارچونٹیز مجھے اور آپ کو اس میں اپنا پارٹ لے کرنے کی توفیق دے کہ ہمارا مال بھی قرآن حکیم کی خدمت میں لگے اور ہم قرآن کے خود سیکھنے سکھانے والے اور اس پورے عمل میں شامل ہونے والے ہوں۔ اور اگلی بات ہے کہ یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے بھائی، یہ قرآن حکیم کی خدمت کا معاملہ یہ کوئی نفل کام نہیں ہے، یہ فرض ہے آپ کے میرے ذمے اپنی اپنی استعداد اور کیپیسٹی کے مطابق۔ تو اگر آج میرا مال، میرا وقت، میری صلاحیت، میری اولاد، میری نسل، میری ریسورسز اگر اس کام میں لگ رہی ہیں تو یہ میں اپنے اوپر یہ احسان کر رہا ہوں، میں کسی اور پر نہیں کر رہا۔ ہاں یہ سعادت ضرور ہے ایک فرضیت کے ساتھ ساتھ کہ پھر اللہ کے پیغمبر بڑی بشارات عطا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن حکیم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں،
ایک صاحب نے ایک جگہ لی پنجاب میں اور بہت سارے درخت لگائے، مالٹا وغیرہ سب کچھ لگایا. تو ایک بزرگ نے کہا بیٹا تم نے کھجور کا درخت نہیں لگایا؟ تو کہا کہ سر وہ اس کا پھل بڑا دیر سے آتا ہے. تو کہا اچھا تم کھجوریں کھاتے ہو؟ کہا میں کھجور تو کھاتا ہوں. تو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا وہ درخت لگا ہوا وہاں سے آتی ہوگی. تو کہا بیٹا وہ درخت پہلے کسی نے لگایا تھا، آج تم کھجوریں کھا رہے ہو. تو آئیے آج ہم اور آپ درخت لگا دیں، کل والے کھجوریں کھائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور کل والے وہ قرآنی معاشرہ بھی دیکھیں گے، اور وہ قرآنی معاشرہ کے جہاں گھر ہو، کاروبار ہو، پڑوس ہو، خوشی غمی ہو، وہ قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو. ہم نے 75 برس گزار دیے ہیں، بہرحال احساس زیاں ہونا چاہیے، مگر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اپنے حصے کا کام کرنا ہے. اور آج ہمیں بہت سارے درخت لگانے ہیں تاکہ کل یہ قرآن میرے اور آپ کے حق میں سفارش کرنے والا ہو. اور حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جو آیت سنائی کہ اللہ کے پیغمبر شکایت کریں گے، تو یہ شکایت نہ کرے حضور علیہ السلام، بلکہ ہمارے لیے سفارش کریں کہ یا اللہ یہ میرا امتی یہ تیرے قرآن سے جڑا تھا، تیرے قرآن کے ساتھ لگا تھا، تیرے قرآن کی خدمت میں لگا تھا، اس نے قرآن کو امام بنایا تھا، اس قرآن کے لیے اس کے شب و روز گزرے تھے، اے اللہ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما. اللہ یہ شفاعت قرآن کریم کی اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا کلمہ توحید سے انشاءاللہ. لیکن آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ کہ یہ قرآنی معاشرہ قائم ہو کر رہے گا، یہ اپنی جگہ اٹل ہے. میرا اور آپ کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کب ہوگا، میرا اور آپ کا مسئلہ یہ کہ میں اپنے لیے عرض کیا کرتا ہوں کہ میرا نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کام کے کنٹریبیوشن کرنے والوں میں لکھ دے. آمین ثم آمین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے یہ پروانہ عطا کر دے کہ جب قیامت کے دن جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما دے کہ یہ میرے وہ بندے بندیاں ہیں کہ جنہوں نے قرآن حکیم کی خدمت، ان کے حقوق کی ادائیگی، اس کی محنت میں جو ہے وہ اپنی زندگی، اپنا مال، اپنا وقت لگایا. اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہم سب کو قبول فرما لے. یہ قرآنی معاشرہ قائم ہوگا، اور جتنی بات ہم ابھی کر رہے ہیں الحمدللہ، جتنے لوگ افراد، حضرات، مرد، جہاں تک میری نگاہ جا رہی ہے الحمدللہ بیٹھے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ سارے الحمدللہ ہم پرعزم لوگ بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی پیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دے آر گیونگ بیک ٹو سوسائٹی ان ون وے اور دی ادر. چند ایک گزارشات اور پھر ایک عزم ہے جو میں یہاں کروانا چاہوں گا. گزارش یہ کہ ہم میں سے اکثر حضرات ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ قرآنی معاشرے کے قیام کے لیے ہم وہاں پر بھی قرآنی مکاتب کھول دیں. ہم بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کنونشنل ایجوکیشن کے لیے اسکول چلا رہے ہیں. الحمدللہ جیسے عرض کیا ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کے پاس پورا قرآن پروگرام موجود ہے، ٹرینڈ ٹیچرز موجود ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ آپ حضرات ان اسکولز میں قرآن کلاسز، قرآن کا ناظرہ، قرآن کا سمجھنا اور یہ جو پورا پروگرام ہے یہ امپلیمنٹ کروائیں. الحمدللہ بہت سے حضرات بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو آپ کی فیکٹریز میں وہ ایڈلٹ بلو کالر لیبر، بلو کالر امپلائیز جو شاید ابھی تک انہیں یہ موقع نہ ملا ہو زندگی میں کہ قرآن پڑھ سکے ہوں، ان کو پڑھوائیں. آپ کے آفیسز میں وائٹ کالر امپلائیز، ہمارے علم میں آپ کبھی سروے کر لیجئے گا، یو ول ناٹ فائنڈ مور دین 50% پیپل، اور یہ میں زیادہ بہت بڑا نمبر بول رہا ہوں، یہ محتاط نمبر نہیں، یہ بہت بڑا نمبر کہہ رہا ہوں. 50% لوگ ہمیں الا ماشاءاللہ کسی ایک ادارے میں ایسے نہیں ملیں گے کہ جو قرآن حکیم کو صحیح تجوید سے پڑھتے ہوں. اینڈ دی ایوریج ایج آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ از 30 to 55 ایئرس. اور جو حضرات الحمدللہ اس سے واقع اس فیلڈ سے جڑے ہوئے وہ اس بات کو جانتے بھی ہیں اور اس کو اگری بھی کریں گے. تو اپنے آفیسز میں قرآن کلاسز، قرآن کی تعلیم، قرآن کا سمجھنا سمجھانا، اپنے ہاسپٹلس کے اندر جو چلا رہے ہیں، اسکولز جو چلا رہے ہیں، فیکٹریز جو چلا رہے ہیں، وہاں پر قرآن حکیم کی تعلیم، تب انشاءاللہ قرآنی معاشرے میں ہم وہ اپنا کام کر سکتے ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپرچونٹی دے رکھی ہے الحمدللہ.
اب میں گزارش کروں گا اس عزم کی جو بات عرض کر رہا تھا کہ آپ حضرات سارے پرعزم حضرات اور خواتین بیٹھے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ کی ٹیبلز پر ایک چھوٹا سا کارڈ رکھا ہوا ہوگا اور اسٹیمپ ہوگی. میری گزارش ہے تمام حضرات سے، خواتین سے، کہ وہ کارڈ لے کر اس پر وہ اسٹیمپ لگا لیجیے. اسٹیمپ پیڈز بھی ٹیبلز پہ موجود ہیں اور اسٹیمپس بھی موجود ہیں. اگر کہیں نہیں ہو تو ہمارے والنٹیئرز الحمدللہ ہال میں موجود ہیں، ان سے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اس سال ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن میں 15,702 بچوں کو قاعدہ مکمل کروایا، 12,302 بچوں کو کم و بیش مناظرہ انہوں نے تکمیل کی، 2,658 بچوں نے حفظ مکمل کیا. الحمدللہ وفاق المدارس کا جو ایگزام ہوتا ہے اس میں ایئر آن ایئر نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں اور ہماری پرفارمنس بھی بڑھ رہی ہے. اور اس سال 848 بچے جنہوں نے وفاق کا امتحان دیا، اس میں سے 719 بچوں نے ممتاز یعنی A+ ڈسٹنکشن لی، اور تقریباً کوئی 48 بچے ہیں کہ جنہوں نے A گریڈ حاصل کیا. اچھا جی، اسٹیمپ لگ گئی ہوگی اور آپ حضرات نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سب یہاں سے انڈیویجولی یہ عزم کر کے اٹھیں کہ میرا عزم ایک قرآنی معاشرہ. کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کرے کہ ہم ایز این انڈیویجول بھی اس بات کا عزم کریں. اور وہ جو بات ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل جل کر تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو انڈیویجولی بھی اور مل جل کر بھی یہ عزم کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بنائیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ ایک قرآنی معاشرہ. ہمارے ساتھ اس وقت ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جس نے اپنے آپ کو اوور آل ٹرن اراؤنڈ کر لیا ٹو بی این اسلامک بینک، فیصل بینک کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے ہیڈ آف شریعہ اینڈ آرگنائزیشن ٹرانسفارمیشن فیصل شیخ صاحب موجود ہیں. میں گزارش کروں گا فیصل شیخ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. فیصل بینک نہ صرف ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کا ایک بینکنگ پارٹنر ہے، بلکہ ہمارے اس مشن میں قرآنی معاشرے کی تکمیل کا جو مشن ہے اس میں جو ہے وہ الحمدللہ ایک بگ کنٹریبیوٹر بھی ہے. میں گزارش کروں گا فیصل بھائی سے کہ 5 منٹ ہی لیجیے گا. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. انشاءاللہ 2 منٹ میں کوشچن کروں گا کمپلیٹ کروں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. جیسے کہ اسامہ صاحب نے فرمایا، میرا تعلق فیصل بینک میں ہے. فیصل بینک جو آج سے صرف 5 سال پہلے تک فیصل بینک کی 80% آمدنی جو ہے وہ نان شریعہ کمپلائنٹ تھی، لیکن الحمدللہ آج کی تاریخ میں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے پاس ایک بھی روپیہ کسی وجہ سے غلطی کے ساتھ شریعہ کمپلائنس، شریعہ آڈٹ، انٹرنل شریعہ آڈٹ، ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ، اسٹیٹ بینک شریعہ آڈٹ آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ایک بھی روپیہ اگر شریعہ نان شریعہ کمپلائنٹ آ گیا ہے تو ہمارا شریعہ بورڈ اس کو چیریٹی کر دیتا ہے الحمدللہ. تو آج کا جو یہ جو پورا اجتماع تھا، اس میں جو قرآنی معاشرے کی جو بات ہوئی ہے، تو اس میں صرف یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کوئی اور گناہ میں اگر خدا نخواستہ انسان ملوث ہو تو اس میں وہ محض توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. تو لیکن جو حرام کھانا ہے، سود کھانا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے مترادف ہے. تو اگر خدا نخواستہ کوئی اس میں اگر خدا نخواستہ شامل ہو گیا تو وہ اس کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. تو اس لیے میری اس جو اجتماع ہے، اس سے صرف ایک گزارش ہے کہ آپ کسی بھی بینک سے کام کرتے ہوں، یہاں پہ آئی ایم شیور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ یا تو بینکنگ نہیں کرتے ہوں گے یا پھر اسلامک بینکنگ کرتے ہوں گے، لیکن باقی جو لوگ ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں جو کنونشنل بینکنگ ہے وہ تقریباً ابھی بھی اس وقت بھی کوئی تقریباً 82% اس کا کوئی مارکیٹ شیئر ہے. تو میں یہ آپ سب حضرات سے، خواتین سے درخواست ہے میری کہ جب بھی کام کریں یا تو بینکنگ کریں ہی نہ. میں نے اسی طرح کے اجتماع میں مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی تھی کہ سب سے اچھا تقوی کا تقاضا تو یہی ہے کہ بینکنگ کرے ہی نہ آدمی، کرے ہی نہ سرے سے. لیکن ظاہر ہے کہ آج کل زمانے میں یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگر کوئی کر رہا ہے
تو وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو اسلامی بینکنگ کے ساتھ جوڑے. اور میں آپ کو صرف ایک بات بتا دوں فیصل بینک کے ایکسپیرینس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ نے ڈیسیژن دیا ہوا ہے اور اس میں فیصل بینک کا ذکر بھی ہے. تو اس میں جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ نے کیسے کنورژن کی تو میں صرف ایک بات اس کو کہہ پاتا ہوں کہ ہمارا کام ہے صرف نیت کر لینا اور بس. یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو آسان بنا دیتے ہیں. تو جب انسان کسی چیز کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے بعد سارے جو اسباب ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ مہیا کر دیتے ہیں. اور فیصل بینک کی کنورژن کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ کئی ایسی مشکلات آئیں جب ایسا لگ رہا تھا کہ ہماری کنورژن مکمل نہیں ہو پائے گی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے اس کنورژن کو مکمل کرایا. تو آخر میں میری صرف درخواست یہی ہے آپ حضرات سے کہ آپ لوگ صرف قرآنی معاشرے کا قیام اسی صورت میں وجود میں آئے گا جب ہم سود جیسی لعنت سے, حرام جو دولت ہے اس سے بچیں. تو میری اتنی سی میری درخواست ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کے اس فنڈ ریزنگ ایونٹ کے حوالے سے جو پہلا پلیج ہمیں موصول ہوا الحمدللہ وہ فیصل بینک کی طرف سے ہی موصول ہوا. میں شکر گزار ہوں فیصل بھائی کا اور ان کی ٹیم کا, ان کے مینجمنٹ کا. دے ہیو پلیجڈ 4 million فار اس دس ایوننگ الحمدللہ. اچھا یہ جو 4 million کا نمبر ہے ویسے آن اٹس اون تو لگتا ہے بہت بڑا ہے, لیکن جب ہم اپنے نمبرز دیکھتے ہیں یعنی 3,200 سے زائد اساتذہ اور فیلڈ سٹاف جو کہ تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد بچوں کو اور پرزنرز کو اور اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں. پھر وہ پروجیکٹس کے جو ہم کرنا چاہتے ہیں, آن لائن کا آپریٹنگ ماڈل تیار پڑا ہے, 5 سالہ پلان الحمدللہ ہم بنا کے رکھا ہوا ہے. بٹ واٹ وی نیڈ از فنڈنگ جو کہ اس آپریٹنگ ماڈل کو, اس آن لائن لرننگ کو اس لیول پر لے جا سکے کہ جہاں اس کا اس وقت پوٹینشیل ہے. شجا بھائی نے ابھی کچھ نمبرز فرمائے تھے اپنی تقریر میں. 26.2 ملین بچے اس وقت اسکول سے اور کسی بھی قسم کی تعلیم سے پاکستان کے اندر الون محروم ہیں. تو ایک طرف تو جب میں نمبرز دیکھتا ہوں 98,000 بچے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں, 66,000 سے زائد پرزنرز الحمدللہ ہمارے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, 2,500 سے زیادہ بچوں نے حفظ مکمل کیا, 15,000 سے زیادہ بچوں نے قاعدہ پڑھ لیا, 12,000 سے زیادہ بچوں نے تکمیل کی قرآن حکیم کی, تو دل خوش ہوتا ہے. لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ 26.2 ملین 26.2 ملین بچے جو کہ ہمارے معاشرے کا یعنی 25 کروڑ کی آبادی میں, آپ ذرا غور تو کریں, 25 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ سے زیادہ بچہ وہ ہے جس کی عمر 4 سے لے کے 16 سال ہے اور وہ کسی بھی قسم کی تعلیم سے محروم ہے. تو ہمیں سب سے پہلے ان کے پاس جانا ہے. وہ بچے بھی ہمارے ہی بچے ہیں. جیسے ہمارے بچے کو اسکول پڑھنے کا, قرآن پڑھنے کا حق ہے, ایسے ہی اس بچے کا بھی حق ہے. اور اس وقت جو 98,000 کا نمبر ہے, میں عرض کر رہا تھا کہ 4 ملین آن اٹس اون از اے گڈ اماؤنٹ, بگ اماؤنٹ. بٹ آن دی ادر ہینڈ جب ہم 3,500 لوگوں کی ٹیم کو لے کے چلنا اور اس پورے 3,000 سے زائد قرآن سکولز کے جو معاملہ ہے, نیٹ ورک ہے, اس کو لے کے چلنا, اس وقت ٹرسٹ جمعیت تعلیم القرآن کا سال کا بجٹ 1.5 ارب روپے ہے اور اس وقت تقریباً 200 ملین کا ڈیفیسٹ ہے جو کہ ہمیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ جیسے حضرات کے ساتھ جوڑ کر اور آپ جیسے لوگوں کے ساتھ, مخیر حضرات کے ساتھ جوڑ کر انشاءاللہ پورا کروائے گا. میں ایک بس آپ آخری گزارش کروں گا اور اس کے بعد دعا پر ہم اس محفل کا اختتام کریں گے. آپ حضرات و خواتین کے سامنے ٹیبل پر کچھ انویلوپس ہیں اور ہر انویلوپ میں ایک پلیج فارم موجود ہے. میری گزارش ہے کہ اس کو لیجئے, دیکھیے. جن پروگرامز کی ہم نے آج بات کی ہے, جس ریکوائرمنٹ کی آج ہم نے بات کی ہے, جس خواب کی ہم نے آج بات کی ہے, میں گزارش کروں گا کہ اب فوراً جڑ جائیے. وہاں پر کچھ بلاکس بھی ہیں, اگر وہاں پر وہ بات, وہ نمبر سمجھ میں آئے, وہاں پر وہ اسٹیمپ وہی لگے گی, اسٹیمپ وہی لگے گی کہ میرا عزم ایک قرآنی معاشرہ. تو اس پلیج فارم پہ میری گزارش ہے کہ آپ جو نمبر آپ کو سمجھ میں آئے آپ اس کے اوپر اسٹیمپ کیجئے. اگر اس میں وہ نمبر نہیں ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں اور دل کھول کے دینا چاہتے ہیں تو نیچے آپ کے پاس ایک خالی بلاک اویلیبل ہے, وہاں پر بھی آپ
کوئی بھی اماؤنٹ لکھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھا چڑھا کر واپس کرے، اور وہ کتنا ہے؟ 10 گنا سے 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ۔ تو ہم میں سے کوئی شخص اگر آج اور آج کے بعد اس قرآن کے مشن کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا تو انشاءاللہ گویا کہ اللہ اسے اپنے ہاتھ اپنے ذمے قرض لے رہا ہے۔ اور کیسے بڑھاتا ہے، کیسے بڑھائے گا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی راستے میں ایک گٹلی کھجور کی دیتا ہے، بڑے عجیب اور بڑے پیارے الفاظ ہیں، تو اللہ اسے اپنے دانے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو پروان چڑھاتا ہے، اس کی نشو نما کرتا ہے، یہاں تک کہ اس ایک گٹلی کھجور جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کی اس کا ثواب احد پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدے ہیں ہم سب اس حوالے سے جو ہے وہ غور کریں، فکر کریں۔ اگر کوئی سوال ہے آپ حضرات کے ذہنوں میں تو میں گزارش کروں گا ریسیپشن پر ہمارے افساد، ہمارے ساتھی موجود ہیں، ان سے جو ہے وہ نمبرز لے سکتے ہیں۔ ایک بڑا آسان سا واٹس ایپ نمبر ہمارا موجود ہے، اس پر ہم کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو، کوئی کوئری ہو، آپ حضرات ہم سے کر سکتے ہیں۔ میرا دفتر، میرا کمرہ، میرا آفس آپ میں سے اکثر حضرات جانتے بھی ہیں، اگر نہیں جانتے تو الحمدللہ ساری انفارمیشن ریسیپشن پہ اویلیبل ہے۔ آئی ایم اویلیبل۔ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ اکثر فنڈ ریزنگ ایونٹس میں ایم او سی ہوا کرتا ہے جو ایک پروفیشنل ہوتا ہے۔ آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل ایم او سی۔ میں خود اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ خواب از خود آپ حضرات کے سامنے، خواتین کے سامنے رکھ سکوں، اور خود آ کے آپ کے سامنے اپنی وہ ریکوائرمنٹ کہ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اس کی تعبیر کے لیے مجھے آپ حضرات کی ضرورت، اور آئیے مل کر انشاءاللہ اس قرآنی معاشرے کی تعبیر کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ ایک بات جو اور عرض کی تھی میں نے کہ آن لائن لرننگ ایڈلٹس کے لیے، پروفیشنلز کے لیے، سوچئے وہ افراد، وہ خواتین کہ جو اپنے قرآن حکیم کی جو تلاوت ہے اس کو بہتر کرنا چاہیں، اس کے لیے ہمارا آن لائن پلیٹ فارم اویلیبل ہے۔ واٹس ایپ نمبر جس کا میں نے عرض کیا اس پر اس کی تمام ڈیٹیلز مل جائے گی۔ رمضان میں ہم کچھ شارٹ کورسز کا آغاز کر رہے ہیں، ویب سائٹ پہ جا کر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اس میں رجسٹر کر سکتے ہیں۔ ہمیں اس قرآنی معاشرے کی تشکیل اور اس کی محنت میں جڑنا ہے۔ میں اپنے لیے کہوں گا اور آپ حضرات اپنے اپنے دل میں کہیں، زور سے کہنا چاہیں، میرے ساتھ زور سے کہیں کہ میرا عزم ایک قرآنی معاشرہ، میرا عزم ایک قرآنی معاشرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قرآنی معاشرے کی تشکیل اور اس کام میں ہم سب کو قبول فرما لے۔ آخر میں دعا کروں گا ہمارے بہت ہی محترم ڈائریکٹر ایجوکیشن، مجھے دور سے نظر آ رہے ہیں، ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب، کہ وہ تشریف لائیں اور کچھ اختتامی کلمات اور دعا پر اس محفل کا اختتام کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ویسے ایک بات بہت ہو چکی ہے، ویسے ایک بات عرض کروں گا پھر دعا کر لیتے ہیں کہ عجیب بات تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبت یافتہ جو لوگ تھے، صحابہ، ان کی جو زندگی کا محور تھا وہ قرآن تھا، اور ان کے لیے سب سے بڑی مشغولیت کی چیز، سب سے بڑی ڈائریکشن کی چیز، سب سے بڑی جذبات کی چیز، یہاں تک کہ میں کہوں گا کہ سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ، جس میں ان کی سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ یہ تھی کہ رات میں وہ اپنے رب کے ساتھ اکیلے میں قرآن پڑھتے جائیں، آنکھوں سے آنسو نکلتے جائیں، اور ان کے وہ اللہ کے ان کے رب کے الفاظ ان کے دل پہ اثر کرتے چل جائیں، اور پھر دن میں ظاہر ہے وہ قرآنی معاشرہ ہی بننا تھا اور کیا بننا تھا۔ تو اللہ کرے کہ ہم وہ صحابہ والی صفت جس کو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے، اس کا ہم حصہ بن جائیں، اور جب بھی معاشرہ قائم ہو اس کے اندر ایک مزدور کی حیثیت سے، ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے۔ دعا فرما رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم،
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ارحم الراحمین یا اللہ تو اس محنت کو یا اللہ اس ادارے کو یا اللہ اس کے بانی حضرات کو یا اللہ اس کے تمام کارکنوں کو یا اللہ اس کے ٹرسٹیز کو اس کے یا اللہ امپلائیز کو یا اللہ اس کے یا اللہ جتنے معاونین ہیں سب کو یا اللہ ہم سب کے خاندانوں کو یا اللہ اور جو بھی کسی طرح سے بھی اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس ویژن کے لیے اس مشن کے لیے یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں وفور عافیت مکمل کامیابی ہم سب کو یا اللہ عطا فرما دے یا اللہ تمام مسلمین مسلمات کو عطا فرما دے یا اللہ اپنی کامل رضا یا اللہ کامل مغفرت یا اللہ کامیابی کامل اصلاح کامل نصرت یا اللہ کامل عافیت یا اللہ کامل فتوحات عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ جس چیز کے لیے محفل سجائی گئی یا اللہ اس مشن کو یا اللہ اس عظیم ترین مقصد کو یا اللہ تو قبولیت عطا فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ یہ امت اس ذلت کو اس عاجزی کو اس بے کسی کو اس لیے پہنچی کہ اس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یا اللہ آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی کتاب یا اللہ اس کو چھوڑ دیا یا اللہ ہمیں اس پہ دوبارہ قائم فرما یا اللہ اور جہاں کہیں مسلمان یا اللہ کسی بھی مشکل میں ہو یا اللہ قرآن کو اور دین کو یا اللہ ذریعہ بنا دے یا اللہ کہ ہم اس مشکل سے نجات پائیں یا اللہ اور ہم اپنے زوال کی کیفیت سے نکلیں یا اللہ اور جس کام کے لیے آپ نے ہمیں بھیجا تھا کہ ہم خود اس پیغام پہ چلیں یا اللہ اور دوسروں تک اس پیغام کو احسن درجے سے پہنچائیں یا اللہ اس پہ ہمیں قائم فرما دے یا اللہ اپنے فضل اور کرم سے یا اللہ اس مبارک مجلس میں شرکت کی برکت سے یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے یا اللہ اور یا اللہ ہمیں اس مشن کے ساتھ اس عظیم ترین مقصد کے ساتھ جوڑ کے رکھیں صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم لگے